بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کو اللہم صلی ماہ رجب کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر لوں. والعصر یعنی عصر کی قسم. عصر کیا ہے؟ کسی نے کہا عصر رسول، کسی نے کہا عصر ظہور، کسی نے کہا وقت عصر. بہت سارے اقوال ہے، لیکن ان تمام کا خلاصہ یہ بنتا ہے یعنی زمانے کی قسم، وقت کی قسم. اور پیغام کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ قسم کھاتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام بہت اہم ہے. یعنی قسم کے بعد جو پیغام آنے والا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے خدا قسم کھاتا ہے. اور دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ جو کائنات کا خالق اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کی کتنی عظمت ہے خدا کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر یعنی وقت اور زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس قدر قیمتی اور ارزش رکھتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. یہ دو وجہ ہے، پیغام بہت اہم ہے اور جس چیز کا نام لے کے خدا قسم کھا رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے خدا قسم کھاتا ہے. لیکن آج کے ہمارے موضوع سے مربوط وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کی دلیل اس قسم کے اندر موجود ہے. مثلا یہاں پہ پیغام کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. تو ہم کہیں گے پروردگار ہم کس طریقے سے خسارے میں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ جبکہ بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی وہ آ گئی ہے، تو میں کس طرح مانوں کہ انسان خسارے میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیمتی چیز وہ نہیں ہے جو تم جمع کر رہے ہو، قیمتی چیز تمہاری زندگی ہے جو ختم ہو رہی ہے. تمہارا جو وقت ہے وہ تمہاری زندگی ہے، یہ ہر روز اس کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے. اور یہ انسان کا مزاج ہے کہ پہلے جو ہے وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت کو خرچ کرتے ہیں. خدا نخواستہ جب بیمار ہوتا ہے تو مزید ٹائم لینے کے لیے اس دولت کو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں جو ایک. لیکن اصل میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں لمبا نہ کروں، موضوع کی طرف آ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عادل ہے اس نے تمام انسانوں کو سرمایہ ایک جیسا دیا ہے، وہ ہے 24 گھنٹہ وقت ہے. وہ آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. لیکن بعض لوگ اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس وقت کو صحیح جگہ پہ خرچ کر کے دنیا کے علاوہ ہمیشہ رہنے والی زندگی قیامت کو حاصل کر لیتے ہیں. تو آگے یہی کہا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، زمانے کی قسم، انسان ہر روز نقصان کی طرف جا رہا ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ اور عقیدہ قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، تمام نیکی انجام دیتے ہیں، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے.
نقصان میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نقصان میں نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ختم ہونے والی نعمتوں کو بیچ کر جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا وارث بن رہا ہے۔ دنیا کی ختم ہونے والی زندگی کو بیچ کر جنت کی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن رہا ہے، تو لہٰذا نقصان سے کون بچے گا؟ وہ تو بہت ہی زیادہ نقصان میں ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ دنیا حاصل کرتا ہے نہ آخرت حاصل کرتا ہے، اور وہ آدمی نسبتاً کم نقصان میں ہے جو زندگی کو خرچ کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ جب ایک دن آ جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے تنہا جو ہے وہ قبر کے اندر خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، تو یہ بھی نقصان میں ہوتا ہے۔ تو نقصان سے کون بچ جاتا ہے؟ نقصان سے وہ آدمی بچ جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ختم ہونے والی زندگی ہے اسے بیچ کر جنت کی ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنتا ہے۔ دنیا کی ختم ہونے والی نعمتوں کے عوض جنت کی ہمیشہ کے نعمتوں کا وارث بن جاتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسی کا ایک مصداق ہے۔ تو ایک پہلا مقدمہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری زندگی، ہمارا جو ہے وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اور وقت سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ اگر آپ بنگلے کا مالک ہے، اللہ اور بھی دے دیں آپ کو، مال کا مالک ہے، تو وہ اس زندگی کا عوض ہے جو آپ نے وقت جو آپ نے دیا ہے اس کا عوض ہے، اس کو اس ٹائمنگ کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کچھ لوگ دنیا کے علاوہ آخرت کو بھی آباد کرتے ہیں، جنت حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی اس زندگی کا اس حصے کی وجہ سے اس کی قیمت ہے جو دنیا کے اندر وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر عمل کے لیے کون سا وقت ہے؟ تو میں اس بزرگ کا قول آپ کے سامنے نقل کروں گا تاکہ وقت بچ جائے ہمارا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخرت کے لیے بہترین عمل کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے بہترین وقت ہے کہ انسان عمل نیک کرے۔ تو سامنے والے نے ہنس کے کہا، کس کو پتا ہے کہ زندگی کا آخری دن کون سا ہے، کب موت آنے والی ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا میں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ موت کا کسی کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہر آنے والے دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے ہر دن کو اہم دن قرار دے دے انسان، اور اس کی تیاری کرے۔ بولو کہ آج کا دن ہمارے پاس موجود ہے، اور فارسی کا ایک شعر ہے، سعدیہ دیرافت فردا ہم چنان موجود نیس۔ سعدی اپنے آپ سے خطاب کرتا ہے، اے سعدی گزشتہ کل وہ چلا گیا، پوری دنیا دے کے بھی وہ واپس نہیں لا سکتے، وہ تو ختم ہو گئے۔ جو کل تھا، جو کل ہے وہ ختم ہے، وہ واپس نہیں آنے کا ہے۔ وَفَرْدَا ہم چنان موجود نیس، اور آنے والا کل پتہ نہیں آئے گا یا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ گزشتہ دن گزر گیا، واپس نہیں آ سکتا ہے، کل کے دن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا سعدی کہتا ہے، بین این و آن فرصت شمار امروز را، لہٰذا گزشتہ کل اور آئندہ کل کے بیچ میں آج کے دن کو فرصت سمجھو، اس کے علاوہ کوئی اور فرصت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ آج کے درس کا ہمارا دوسرا مقدمہ ہو گیا، دوسری بات ہو گئی۔ پھر کریم پروردگار، رحیم رب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے کی تلاش میں ہے۔ تو وہ کریم رب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے مخصوص ایام رکھا ہے، ہفتے کے دن شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، اسی طریقے سے راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، اسی طریقے سے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے تاکہ باقی مہینوں کے اندر جو کمی رہ جائے وہ کمی پوری ہو جائے، اور مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اعمال کو زیادہ جو ہے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر سکے۔ تو لہٰذا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہے کہ لیکن بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب اللہ کے رسول ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ لہٰذا ہر دن ایک جیسا نہیں ہے، ہر رات ایک جیسی نہیں ہے، ہر مہینہ ایک جیسا بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ انشاءاللہ آپ اہل دعا ہیں، اہل عرفان ہیں، کم سے کم مفاتیح الجنان تو آپ پڑھتے ہیں۔ تو مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعمال کو ترتیب دینا شروع کیا ہے تو اگر ہجری کے لحاظ سے، ہجرت کے لحاظ سے ہو تو پھر شروع کرنا چاہیے تھا ماہ محرم سے،
کہ سال بدلتا ہے محرم سے، لہٰذا ماہ محرم پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا، پھر اعمال شروع کرنا چاہیے تھا۔ اگر فضیلت کے لحاظ سے اگر وہ ترتیب دیتے تو پھر ماہ رمضان کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے رمضان کے اعمال کا ذکر کرتے، اس کے بعد پھر شوال، ذی القعدہ، اس طریقے سے، یا حج کو معیار بناتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفاتیح جو آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سال کے اعمال کا جب آغاز ہوتا ہے تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ ماہ رجب سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی سال بھر کے لیے اگر کوئی نئے انداز سے، نیا ولولے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اگر کوئی عرفانی سفر کرنا شروع کرتا ہے تو اس عظیم عالم دین کی نظر میں اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ماہ رجب المرجب سے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق رجب جو ہے امت کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ چونکہ ہمارے مولا کی ولادت ماہ رجب میں ہے تو لہٰذا یہ ماہ رجب جو ہے وہ علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اور یہ جملہ بالکل صحیح ہے، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے میں ملا ہوں، یہ راستہ ہے ایسے۔ تو ماہ رجب جو ہے کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان کی تیاری ہے۔ ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان کی تیاری ہے ایک لحاظ سے۔ اگر کوئی مہمان بڑا ہے تو آپ دروازے تک لینے کے لیے جاتے ہیں یا چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے بڑا ہے تو آپ گاڑی تک جاتے ہیں، اس سے بڑے ہیں تو آپ ایئرپورٹ تک بھی جاتے ہیں۔ جہاں تک حد امکان ہے، مہمان جتنا بڑا ہے اس کو استقبال کرنے کے لیے دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جہاں خدا کا مہمان بننے والا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے 2 مہینے کو فضیلت عطا کی ہے، ایک رجب اور شعبان۔ یہ 2 مہینہ وہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اور انسان تزکیہ کرے، کچھ اعمال انجام دے دے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کا مہمان بننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، لیاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جو زمین کاشت کرتے وہ بہتر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے جس کے اندر زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد اس کے اندر دانے ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کو برابر کر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر جا کے درخت بن جاتا ہے یا وہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ رجب اور شعبان زمین کو ہموار، فکر کو ہموار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ ماہ رمضان کے اندر رحمتیں آ جائے۔ تو یا اس کو میں دوسری مثالیوں سمجھا دوں کہ اگر کوئی شخص کھانا پکانا چاہتا ہے یا کھانا جو ہے سرو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ برتن کو دھوئے گا، صاف کرے گا، اس کے اندر کوئی سوراخ ہے تو اس کو صحیح کرے گا، کوئی خرابی ہے تو جس کے اندر انسان اس ظرف کو صحیح کرے گا، اگر الٹا ہے تو اس کو سیدھا کرے گا، گندا ہے تو اس کو صاف کرے گا، نجس ہے تو اس کو پاک کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر جب خدا کی رحمتوں کی بارش آ جائے تو اس سے پہلے اس ظرف کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس ظرف کو صاف کیا جاتا ہے، اس ظرف کو پاک کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر آ جائے۔ وَإِلَّا ماہ رمضان کے اندر رحمتیں تو ہوگی، لیکن اگر ہمارا ظرف ہی الٹا ہے، یعنی باہر بارش ہو رہی ہے، آپ برتن کو الٹا رکھیں گے تو اوپر سے تو بارش ہو رہی ہے لیکن برتن کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، تو بارش کی غلطی تو نہیں ہے، ظرف ہی الٹا رکھا ہے، وہ بھی چھت کے نیچے ہے یا باہر جو ہے الٹا رکھا گیا ہے، یا سیدھا تو رکھا ہے لیکن وہ گندا ہے تو اس کے اندر پانی تو آئے گا لیکن وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، پانی تو اس کے اندر آ گیا ہے لیکن وہ ضرور برتن جو ہے وہ گندا تھا۔ اگر وہ نجس ہے تو پھر وہ پانی اس کے اندر آئے گا تو لیکن وہ پانی کو بھی نجس کر دے گا الٹا، لیکن اگر اس برتن کے اندر سوراخ ہے تو پانی تو آئے گا لیکن رہے گا نہیں، رکے گا نہیں، وہاں سے نکل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رجب اور شعبان ماہ رمضان کی تیاری اور آمادگی ہے، ظرف کو سیدھا کرنا، ظرف کو پاک و پاکیزہ کرنا، اور ظرف کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کمی کو پوری کر کے صحیح تیار اور آمادہ رکھنا ہے تاکہ ماہ رمضان آ جائے تو رحمتیں خود بخود آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیاض ہے، دینے والا ہے، اس نے سورج کو بنایا ہے۔ کیا ہم سورج کی روشنی لینے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے؟ نہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں، جہاں درخت ہے، جہاں ہم ہیں وہاں روشنی خود پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوا لینے کے لیے ہم کہیں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، جہاں ہم موجود ہیں وہیں پہ ہوا خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ جب سورج اتنا فیاض ہے اس کو لینے کے لیے وہاں جانا نہیں پڑتا ہے، تو جس نے سورج کو بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ فیاض ہے۔
وہ صرف یہ کہ ضرب کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، ضرب کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے، جو ہے غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہے، اس وجہ سے انبیاء جو آتے ہیں وہ یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں، رحمتیں آ رہی ہے ضرب کو سیدھا کر لو، رحمتیں آ رہی ہے ضرب کو پاک رکھو، رحمتیں آ رہی ہے ضرب کو صاف اور پاک اور صاف رکھو۔ تو یہ ہے، تو ماہ رجب جو ہے اب شروع ہونے والا ہے، تو چند چیزیں تو آپ اعمال کے لحاظ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہر ماہ جو قمری ماہ ہے، ہر قمری ماہ کی پہلی رات کو بہت ساری نمازیں ہیں اور دعائیں ہیں، ان میں سے ایک نماز کا ذکر کرتا ہوں کہ ہر ماہ کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور قصد قربت کی نیت سے، اور دونوں رکعتوں میں سورہ انعام ہے، الحم کے بعد سورہ انعام ہے، یہ رات کی نماز۔ اور اس کے بعد پھر دن کی نماز انشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور بہترین جو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پورا مہینہ حفاظت کے لیے، یہ عام ہے، یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ نماز ہوگی، یعنی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو 2 رکعت نماز ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ قل هو اللہ ہے، تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ، ترتیب بدل کے ہے۔ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ قل هو اللہ ہے، اور تعداد 30 ہے، 30 دفعہ سورہ قل هو اللہ۔ اور دوسری رکعت کے اندر الحم کے بعد انا انزلنا ہے، وہ بھی 30 دفعہ ہے، یعنی تھوڑی سی، ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 رکعت ہے، اور دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں انا انزلنا ہے، اور تیسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی تعداد 30 ہے۔ یہ تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اس سورہ سے ہی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے انا انزلنا، مہینے کے اندر 30 دن ہوتا ہے، 30 راتیں ہوتی ہے، تو اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ آپ جو ہے بالکل محفوظ ہے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہے۔ اور صدقہ دینا ہے آپ کو، ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، صدقہ دینا ہے۔ تو یہ ہر ماہ کے اندر پہلی تاریخ کو اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو خاص طور پر جو گاڑی چلاتے ہیں، اس سے بھی خاص طور پر جو بائک چلاتے ہیں، ان کو یہ نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لی جائے، تاکہ کوئی دن میں مصروفیت ہو تو رہ نہ جائے۔ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو ظہر کے فوراً بعد اس 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ پوری دنیا میں مشہور و معروف نماز ہے، انشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہوا، اور دوسری بات ماہ رجب کے حوالے سے بہت ساری دعائیں ہیں، مشترکہ دعائیں ہیں، مخصوصہ دعائیں ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ روزہ جو ہے ماہ رجب کے اندر سب سے زیادہ جس کا ثواب ہے وہ ہے روزے کا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ ماہ رجب کے اندر روزے کا ہے۔ آپ ماہ رجب کا آغاز کریں گے رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کے، آپ اس کا آغاز کریں گے 2 رکعت نماز پڑھ کے، جس کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا بیان کیا، اور اس کے بعد دعائیں ہیں۔ دعائیں تو بہت ساری ہے، دعائیں مستقل موضوع ہے جو آج ہمارے موضوع میں شامل نہیں، دعائیں تو بہت زیادہ ہے۔ اور ایک خاص جو عمل ماہ رجب کے اندر ہے وہ ہے ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ۔ پھر ماہ رجب کے اندر بھی روزے کے الگ الگ دنوں کی الگ الگ فضیلت ہے، جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے وہ پہلی تاریخ کا روزہ ہے۔ اب میں صرف ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والوں کا ثواب بیان کروں گا، باقی تو شاید آپ تحمل بھی نہیں کر سکیں گے، آپ ہنسنا شروع کریں گے، کہتے اتنا کیا کریں گے، اتنا کیا کریں گے، یہ سوچیں گے۔ ایک روزہ رکھنے والے کا ثواب، ایک روایت کے اندر آیا کہ اگر شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ دوسری روایت کہا 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ایک روزہ رکھے تو۔ یہ تو ایک ثواب ہو گیا۔ پھر فرمایا ماہ رجب کے اندر اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غضب خدا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اگر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دعائیں اس کی مستجاب فرماتا ہے، اور 10 دعائیں قبول کرنے کے بعد، مستجاب کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے کہ تم نے اتنا ثواب کمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اتنا ثواب کے جو ہے اس کا اجر تم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرہ فرماتا ہے۔ اور اس طریقے سے کتنا ثواب ہے سمجھانے کے لیے ہے، یہ بھی ہے کہ اگر ایک روزہ رکھے
اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر یہ پوری زمین سونا بن جائے، گولڈ بن جائے، تو اگر وہ اللہ کی راہ کے اندر اگر دے دے تو جتنا ثواب مل سکتا ہے، ایک روزے کا ثواب اس پوری زمین کے وزن کے برابر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینے سے زیادہ ایک روزے کا ثواب زیادہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ تو ایک روزے کا ہے، پھر وہ پیغمبر کی حدیث بہت طولانی ہے، پھر دو روزہ رکھے تو یہ ملتا ہے، پھر 3 روزہ رکھے تو یہ ملتا ہے، پھر 4 روزہ رکھے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہوئے آخر تک فرماتے ہیں کہ 30 روزہ رکھنے والوں کے بارے میں تو اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہ قابل تحمل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں اور خدا اپنے فضل کے مطابق عطا کرتا ہے، کہ ہم لینے والے ہیں لیکن محدود سوچ رکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کیسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا لینے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیکھنا چاہیے، دینے والا کتنا عظیم ہے، کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد اس کی قدرت ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی کائنات بھی اللہ کی قدرت کا ایک ذرہ ہے، پوری قدرت نہیں ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کا۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے رجب نہر فی الجنہ، رجب در حقیقت جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، اور جو کہ جو ہے اشد بیاض من اللبن، رنگ کے لحاظ سے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیرا فرمائے گا قیامت کے دن، اور وہاں کی پیاس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی سورج اتنا دور ہے پھر بھی اتنی پیاس لگتی ہے، وہاں تو سورج بالکل سر پہ ہوگا، پیاس بہت لگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے والوں کو اس نہر سے پلائے گا، اور پھر روایت کے اندر موجود ہے کہ خاص منادی قیامت کے دن آواز دے گا، اللہ کی طرف سے اعلان فرمائے گا، لفظ یہ ہے این الرجبیون، کہ ماہ رجب کے اندر بہترین عمل کرنے والے کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو بہت نورانی افراد کھڑے ہو جائیں گے جو ماہ مبارک رجب کے اندر انہوں نے عبادت کی ہوگی، دعائیں پڑھی ہوگی اور نمازیں پڑھی ہوگی، اور وہ جب جنت کی طرف جائیں گے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایسا لگے گا جیسا کوئی بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے، وہاں سے ایک بادشاہ کے مانند رجب کی حرمت کا خیال رکھنے والے، ماہ رجب کے عظمت کا خیال رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو خلاصہ سب سے زیادہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب چونکہ ہمیں آسان کرنا ہے، اور اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ میں نے ایک روزہ رکھنے کا ثواب آپ کے سامنے بیان کیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب، اتنا ثواب ہے، پھر 2 کا اور بیان کیا، 3 کا روزہ رکھے تو اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور اسی وقت تاکہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے میں پہلے بتا دیتا ہوں، اول ماہ رجب کا روزہ ثواب زیادہ ہے، اس کے بعد نیمہ رجب کا روزہ اس کا بھی ثواب زیادہ ہے، بدھ جمعرات جمعے کے روزے کا ویسے بھی ثواب زیادہ ہے، اور آخر رجب کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب مخصوصی ہے، لیکن پورا رجب ماہ رجب پورا شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے، پورا رمضان، پورا ماہ رجب، پورا شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے، کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، تو روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، جن کے ذمے واجب روزہ ہے وہ مستحب روزے کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، البتہ واجب روزہ رکھنے سے مستحب روزے کا بھی ثواب اسے مل جاتا ہے، یعنی قضا چاہے روزہ اپنا جو ہے وہ یا کسی مرحوم کا ہو یا کسی مرحوم والدین کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب کا ثواب بھی جو بیان ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں تک بالکل کلیئر، یہ تو فضیلت اور بھی ہے، ثواب اور بھی ہے، جو میں نے مختصر کے۔ اب جو راوی تھا، سننے والا تھا، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو، روزہ نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ نے اور بھی آسان کر دیا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے اندر روزہ نہ رکھ سکے، البتہ ماہ رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لیکن اس روایت کے اندر موجود ہے، باقیوں میں بھی ہے، لیکن پیغمبر سے جب سوال ہو کہ وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، بیمار ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکا، یا مصروفیت زیادہ ہے، یا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو کیا رحمت کا دروازہ بند ہوئے اس کے لیے؟ کیا وہ ثواب نہیں حاصل کر سکے گا؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ کے اندر صدقہ دے دے، خیرات کرے اور کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا، پھر رسول نے فرمایا اکثر بلکہ اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو کتنا آسان ہو گیا، آٹا دے دے، غریبوں کو اگر آپ آٹا دے دیں، مسکینوں کو، مومنین کو آپ کھانا کھلائے تو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ حدیث پڑھتے ہی مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا، یہ جو نیاز آپ دیتے ہیں ماہ رجب کے اندر، اور بھی وجوہات اس کے اندر موجود ہوگی یہاں سے، لیکن کم سے کم میرے ذہن کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، جس نے بھی شروع کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ جب آپ نیاز کرتے ہیں، امام صادق کی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ ان میں وہ بھی ہے، نیاز کے علاوہ کچھ حصہ میرا وہ بھی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اس کے عوض پہ ہے بولا، تو یہ جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے معین کیا ہے، آپ کی نیاز بھی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ صدقہ دے کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ آٹا دیتے ہیں، خلاصہ کلام یہ، اگر آپ 30 کلو آٹا دیتے ہیں، فرض کر لیں 30 کلو بھی نہیں ہے، میں نے زیادہ کر دے، پونے کلو ہے، 30 کلو اگر آپ آٹا 10 کلو کی 3 آدمی کو یا 1 آدمی کو آپ دے دیں، تو پورا ماہ رجب روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ ثواب جو ہے عطا فرمائے گا۔ تو کتنا آسان ہو گیا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ صدقہ دے کے، کھانا کھلا کے یہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ کریم ہے، کریم کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا فرزند یا رسول اللہ، اگر روزہ بھی نہیں رکھ سکے، آٹا بھی نہیں دے سکا کسی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا کہ یہ ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ تو آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، لمبی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ روزانہ اس تسبیح کو پڑھے گا تو بھلے وہ روزہ نہ رکھے، بھلے اس کو روزہ جو ہے وہ صدقہ بھی نہ دے سکے، تو روزانہ یہ 100 تسبیح جو ایک دیوار کے اوپر لکھیں گے تو شاید ایک لائن کے اندر آ جائے گی۔ سبحانکہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا لا ینبغی التسبیح الا ہو، چھوٹے سے 3 جملے ہیں، اس جملے کو روزانہ 100 دفعہ پڑھیں۔ 100 دفعہ تو کیا ہے، آپ یہاں سے گھر سے نکلیں گے گاڑی تک پہنچنے تک تو یہ پڑھ سکیں گے، یا تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، جو بھی چلا رہے ہیں آپ اس کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ارادے کی بات ہے۔ اسی حدیث کے اندر بحال انوار کی روایت ہے، آپ ماہ رجب کے عمل کے اندر دیکھیں، وہ پہلی روایت ہے یہ، یا دوسری روایت ہے، جو بھی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، لیکن یہ طولانی حدیث میں کئی صفحے نکل جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو آخر میں دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر، روزہ نہ رکھ سکے تو پھر صدقہ، اور اگر وہ نہیں کر سکے تو یہ تسبیح، یہ پڑھے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا ماہ رجب کے اندر۔ اچھا، اس حدیث کے اندر تو موجود نہیں ہے، کسی اور واقعے کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک تسبیح کے بارے میں کسی تسبیح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اگر یہ دو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو لوگوں نے وہ دینا شروع کر دیا، صدقہ دینا شروع کر دیا، پھر آ کے شکایت کی، اے اللہ کے نبی کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، تو ہم اس صدقے کے جو ثواب ہے اس سے ہم محروم رہ گئے۔ تو آپ نے ایک تسبیح ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ تسبیح پڑھو، تو وہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے ثواب کمائیں گے، اور تم جو ہے تسبیح پڑھ کے ثواب کما ہے، یہ تو معلوم ہے۔ لیکن ایک دن ایک آدمی کوئی چھوٹا ذہن والا ہے، وہ شکایت لے کے آیا۔ اب ہوا کیا، کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، تو پہلے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے کا اتنا ثواب ہے، انہوں نے مال خرچ کرنا شروع کیا۔ پھر لوگ شکایت کرنے لگے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ کہا یہ تسبیح پڑھو، تو تسبیح پڑھنے لگے، وہ اللہ کی راہ میں دینے لگے، یہ لوگ تسبیح کے اندر مصروف ہوئے۔ تو ایک بھی تیسرا شخص تیسرا دن آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ جو مالدار ہے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ مال بھی خرچ کر رہا ہے اور ہمارے صرف تسبیح پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ مال بھی دے رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، تو رحمت کے دروازے کو میں اللہ کا رسول بند نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس کے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ صدقہ بھی دیتا ہے، صدقہ دینے کے باوجود اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے، تو پھر نور علی نور، اس سے جو ہے انسان جو ہے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان شمار ہو جائے گا۔ تو ابھی تو میں نے اعمال کے بارے میں، چلے عمل داؤد تو آپ نے سنا ہے نا، عمل داؤد کے بارے میں۔ اچھا، عمل داؤد کے بارے میں آپ کو اس کی تاریخ بھی شاید آپ کو معلوم ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، کیوں میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ
تاکہ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ داؤد کا معنی کیا ہے؟ داؤد کی ماں، یہ تو معلوم ہے، یعنی ماں، داؤد یعنی داؤد کی ماں۔ اور اس کا پورا قصہ کیا ہے؟ پورا قصہ یہ ہے کہ داؤد ایک جوان ہے، ابو دوانی، منصور ابو دوانی، اس کے زمانے کے اندر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زندان میں ڈالا جاتا تھا، ان کو قتل کیا جاتا تھا اور برے طریقے سے قتل کیا جاتا تھا۔ تو بہت سارے لوگ پکڑے گئے اور مار دیے گئے، تو ان میں سے ایک جوان مدینے کے اندر داؤد تھا، اس کو بھی پکڑ لیا اور لے جا کے عراق کی طرف، جو زمانے میں دارالخلافہ، وہاں لے جایا گیا۔ قصہ آپ نے شاید سنا ہوا۔ اور آج خبر آتی تھی کہ اتنے لوگوں کو مارا ہے، دوسرے دن خبر آتی تھی اتنے دن، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو پھر اس کی ماں یعنی داؤد یعنی داؤد کی ماں ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ وہاں پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ داؤد کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا فرزند رسول خبر تو بری ہے، وہ کب سے لے گئے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ اور امام صادق نے اس خاتون کا دودھ پیا تھا، وہ رضائی ماں بھی تھی۔ تو اس ماں نے رو رو کے کہا، اے اللہ کے ولی، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ آپ کا رضائی دودھ کے بھائی بھی ہے، اور خبریں جو ہے عراق سے بہت بری بری خبریں آ رہی ہے، اور میں بڑھاپے کے اس عالم کے اندر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب دعا کریں اس کے لیے کہ یہ چھٹ کے آ جائے۔ تو یہ ہمارا، میں اپنے موضوع کے پر ہوں۔ تو پھر امام صادق نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی رہائی چاہتی ہے تو ماہ رجب کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، یعنی ماہ رجب کا انتظار کرو۔ پھر آپ نے یہ عمل داؤد جو مفاتی کے اندر موجود ہے، یہ تعلیم دیکھیے، یہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ اعمال انجام دے دو، وہ اعمال مفاتی کے اندر ہے۔ پھر وہ اعمال انجام دینے کے بعد بس صرف اتنا زمانہ گزر گیا کہ جتنا عراق سے مدینہ آ سکتا تھا، ان کا بیٹا بہت بڑے احترام کے ساتھ واپس مدینہ پہنچا، اس اعمال کی وجہ سے، ماں کی اس دعا کی وجہ سے۔ پھر ایک خواب ماں نے بیان کیا، کہا فرزند رسول جب میں نے یہ اعمال انجام دیا تو اللہ کے رسول خواب میں آئے۔ پھر اللہ کے رسول نے مجھے دکھایا کہ دیکھو اس طرف دیکھو، دیکھا تو ہر طرف انبیاء کھڑے ہیں، ایک طرف دیکھا تو ملائکہ کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اس اعمال کی وجہ سے یہ سب کے سب تمہارے اور تمہارے بیٹے کے حق میں دعا کے لیے کھڑے، تمہاری سفارش کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ سب کے سب دعا کر رہے ہیں اور تمہارا بیٹا بچ کے آ جائے گا۔ یہ امام صادق نے اس ماں نے جو خواب دیکھا تھا۔ اب وہاں سے وہ بیٹا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ لا کے مدینے کے اندر پہنچا دیا۔ تو اس نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کس طریقے سے تمہیں رہائی ملی، تو کہا کہ میں سویا ہوا تھا، اور جب سویا ہوا تھا اور اچانک جب میں اٹھا تو بادشاہ کے لوگ یہاں جمع ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ کی طرف سے معافی کی درخواست ہے آپ سے، اور جو ہے اتنا سامان آپ کو رکھا ہے کہ یہ سامان لے لیں اور ہم آپ کو مدینہ پہنچا دیں گے احترام کے ساتھ۔ پھر ایک خواب جو ہے وہ امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انبیاء ملائکہ تمہارے لیے سفارش کر رہی تھی، سفارش کر رہے تھے تمہارے حق میں تمہاری دعا پہ، اسی طریقے سے خواب اس بادشاہ نے دیکھا کہ تمہارے اس اعمال کی وجہ سے اس بادشاہ نے، اس ظالم بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تلوار لے کے کھڑے تھے کہ اس بیٹے کو چھوڑو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، وہ ڈر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل داؤد کے جو ہے وہ بھی ماہ رجب کے اندر اعمال کے اندر شامل ہے، اور وہ بھی آپ انجام دیں گے۔ تو پھر اگر 13، 14، 15 روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا مثلا؟ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف علوی کے نام سے اعتکاف بھی ہوتا ہے، ماہ رجب کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے اور آپ مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے مہمان بن جاتے ہیں آپ 3 دن کے لیے، پھر اعتکاف کے لیے روزہ ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں تو اللہ کریم پروردگار اس روزے کی وجہ سے کتنا ثواب آپ کو ملے گا، اور کتنا۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہے، آپ اعتکاف کے اندر موجود ہیں، آپ روزہ رکھیں گے تو سب سے پہلے تو 3 روزے آپ کے جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا عمل داؤد کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف جو ہے اس عمل داؤد کا روزہ بھی اسی میں ہو جائے گا، یہ 2 ہو گیا۔
اور تیسرا جو ہے وہ ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے، وہ ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پورا ماہ رجب روزہ رکھنے کا ثواب ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ خلاصہ وہ روزے جو آپ رکھیں گے اس میں ایک ثواب نہیں ہوگا، بے شمار ثواب، اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم، ماہ رجب باقی مہینوں سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان میں سے ایک مہینہ جو ہے ماہ رجب ہے، باقی تو ایک 3 ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تینوں ساتھ ہے۔ ماہ رجب بالکل عکس ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جس کا احترام دور جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا، یعنی ایام جاہلیت کے اندر جب رجب شروع ہوتا تھا تو تمام جنگیں بند ہو جاتی تھی احترام ماہ رجب میں۔ تو ارشاد ہوا کہ ماہ رجب کا احترام ایام جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا، اسلام آنے کے بعد رجب کی عظمت میں اور اضافہ ہوا ہے، اور مولا کی ولادت کی وجہ سے اس ماہ کے حرمت میں اور بھی، مشکل کشا کی ولادت کے حوالے سے اس ماہ کے حرمت اور عزت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو دعائیں، مناجات، روزہ، صدقہ اور خیرات اس ماہ کے اندر بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہی گزارش ہے کہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیاز کے نام پہ جو بھی ہے اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کھلانے، مومن کی خدمت کرنے، ان کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیری راہ کے اندر خرچ کرنے کے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اور ہم سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو وسعت رزق عطا فرما، بدن میں صحت عطا فرما، گھر میں سکون عطا فرما، ملک میں امن استحکام، ملک کو امن استحکام عطا فرما، اور اے کریم پروردگار بحق زہرا، اور ہمیں ماہ رجب اور شعبان میں تیار ہو کے ماہ رمضان میں تیرا مہمان بننے کی صلاحیت اور لیاقت اور ہمیں مہلت عطا فرما، اور اے کریم پروردگار جب تک تو توفیق نہیں دے گا اس وقت تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پروردگار تو ہمیں اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ مناجات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جن جن افراد نے اس درس کا انعقاد کیا ہے ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور جو افراد یہاں خالص مخلصانہ یہاں بیٹھے ہیں، خالص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے کو عبادت کا درجہ عطا فرما، اور اس بیٹھنے کے نتیجے میں ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کا درجہ عطا فرما، ہمارے مولا و آقا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو ہمارے مولا کا دیدار پر نور عطا فرما، اور اے کریم پروردگار اس ماہ رجب کے اندر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی طاقت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین بر محمد وآل محمد صلوات